وزارت خزانہ کا قلمدان 8 ماہ تک اسد عمر کے پاس رہا۔ 8 ماہ میں مہنگائی گزشتہ 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچی تو تجارتی خسارہ بھی کم کیا۔ ادائیگیوں میں توازن کے لیے دوست ممالک سے اربوں ڈالر بھی لائے۔ 8 ماہ میں سابق وزیر خزانہ نے مزید کیا کیا، جانتے ہیں مدثر علی رانا کی رپورٹ میں۔ بڑے دعووں اور امیدوں سے لائے گئے اسد عمر کو آتے ہی ان چیلنجز کا سامنا تھا جس کا تحریک انصاف حکومت نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھا۔ تجارتی خسارہ بھی کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالر سے کم تھے۔ اسد عمر نے 8 ماہ میں پاکستان کی معاشی بدحالی کا اصل سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 29% کم کیا۔ اس طرح تقریباً 4 ارب ڈالر تک بچائے۔ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے امداد لینے کی تجویز دی، جس کے بعد 10 ارب ڈالر سے زائد کا پیکج حاصل کیا اور پھر زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسد عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بننا پڑا جب ڈالر کی قدر میں کمی ہونا شروع ہوئی۔ ڈالر 110 روپے سے بڑھ کر 143 روپے تک پہنچ گیا، جس کا براہ راست اثر مہنگائی پر پڑا اور پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ ان اقدامات نے اپوزیشن کو حکومت کے خلاف بھرپور محاذ کھولنے کا موقع دے دیا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم پر دباؤ بڑھا دیا۔ اسی دوران IMF سے مذاکرات ہوئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں آنے کی وجہ سے مذاکرات میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو گئی، لیکن جیسے ہی مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچے اسد عمر مستعفی ہو گئے۔ استعفے سے قبل ECC کے آخری اجلاس میں انہوں نے کئی اشیاء پر رمضان پیکج میں سبسڈی دینے پر مزاحمت کی تھی۔ اسد عمر نے جب خزانے کی کنجی سنبھالی تو معیشت ICU میں تھی۔ 8 ماہ میں معیشت ICU سے جنرل وارڈ میں آ گئی اور ابھی اس کا علاج جاری ہے۔ تاہم ایسے موقع پر اسد عمر کے استعفے نے اندرونی سیاست اور عالمی دباؤ جیسے مفروضوں کو جنم دیا ہے۔